نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی تسبیح کی طاقت۔ فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھ لے تو وہ بھی اگلے روز مالا مال ہو جائے۔ محترم ناظرین، یہ تین صورتیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکوثر، اگر کوئی فقیر بھی ان تین صورتوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے، وہ بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلتا ہے۔ جو بھی شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، چاہے وہ پیسوں کی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، دولت کی پریشانی ہو یا پھر گھریلو پریشانی ہو، بس یہ تین صورتیں ملا کر پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور ہر مشکل کا خاتمہ ہوگا، قرضے سے نجات مل جائے گی۔ اگر وہ مقروض ہے، پیسوں کی بڑی اشد ضرورت ہے، فوری طور پر دیر نہ کرے، اس وظیفے کو کر لے، انشاءاللہ ایسی جگہوں سے پیسوں کا انتظام ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ تینوں صورتیں کمال کی صورتیں ہیں۔ آپ نے شاید اس سے پہلے اس طرح کا کوئی عمل یا وظیفہ نہ کیا ہو، یہ خاص وظیفہ خاص لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ آئیے آج کے اس وظیفے کی جانب آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی، حالات بدلیں گے اور آپ کو روزمرہ کے معاملات میں آسانی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ بس ایک ہی دن کے عمل سے ایسی جگہوں سے رزق آئے گا اور انشاءاللہ اتنا آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، جیسے آندھی اور طوفان آتے ہیں۔ اب آپ کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب دولت خود آپ کو تلاش کرتے ہوئے آپ کے پیچھے آئے گی۔ اب ذرا سنیے گا کہ کس قدر یہ مبارک صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کا طریقہ سننا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے کون سی صورت پڑھنی ہے۔ جو ترتیب لکھی ہوئی ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر، ناظرین ان کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہر ایک صورت کی الگ الگ طاقت ہے، الگ الگ شان ہے، اور جب تینوں مل جاتی ہیں تو پھر اس کے نظارے ہی دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس کی معجزات آپ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے عمل کا طریقہ کار سمجھیے گا کہ اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، کسی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ دو باتوں کو اپنے ذہنوں میں اتار لیں اور انہیں اچھی طرح یاد رکھیں۔ ان میں سے ہر ایک صورت کی اپنی شان ہے، جس طرح سورۃ الفاتحہ کی اپنی شان اور طاقت ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت نور ہے، اور سورۃ الکوثر دشمنوں سے نجات کے لیے ہے، اور سورۃ الاخلاص رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ اس کا وظیفہ تو میرے آقا نے اپنے غریب صحابی کو بتایا، جو چند دنوں میں اتنا مالا مال ہو گیا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اب تو اتنا رزق اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، مطلب گھر رزق سے بھر چکا ہے۔ اس لیے ناظرین آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، تو درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے ہیں۔ جب تعوذ پڑھتے ہیں تو شیطان مردود سے نجات مل جاتی ہے، شیطان کی دخل اندازی ختم ہو جاتی ہے، اور جب شیطان دور بھاگ جاتا ہے تو 100% ہمیں اس کام میں کامیابی مل جاتی ہے۔ ناظرین کرام، تعوذ پڑھنے میں چند راز ہیں، گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کر رہا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی نشانی ہے۔ شیطان جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، رب العالمین انسان کا مولا ہے، مددگار ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں شیطان راستہ پتہ کرتا ہے، تسلسل توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے، اے مولا تو ہی مجھے اس شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ اسی طرح تصوف کے منازل طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو۔ پھر اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، تو قرآن مجید کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئیں، قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئے، قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے۔ تعوذ زبان کی طہارت ہے۔ شرک کرنے والے گویا قلب جنبی ہیں، تو تعوذ تو رحمت کا دریا ہے، کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ تعوذ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ جب عمل کو شروع کرنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے،
جس چیز کی مال و دولت کی، عزت شہرت کی، غیب سے خزانے حاصل کرنے کی، غیب سے رزق حاصل کرنے کی، اپنے لیے رب کی رحمت حاصل کرنے کی، جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں انہیں سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے اور اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک 7 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر پڑھنا ہے۔ ناظرین، تمام انبیاء کرام نے مختلف عبادتوں سے عروج حاصل کیا ہے، ہر ایک نے صورتیں پڑھی ہیں، ذکر و اذکار پڑھے ہیں، ہر مصیبت کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر، یہاں تک کہ ایک شخص پر بہت غصہ وارد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص تعوذ پڑھ لے تو اس کی حالت دور ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ تعوذ پڑھنے سے غصہ بھی دور ہو جاتا ہے جو 1000 گناہوں کی از خود جڑ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 بار تعوذ پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا رہتا ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب اس کے اور شیطان کے درمیان ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کو مختلف عبادتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے ساتھ دعاؤں میں وارد فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی صبح شام تعوذ پڑھے گا زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ دعا پڑھاتے تھے اور دم کرتے تھے۔ تو ناظرین خود اندازہ لگا لیجئے کہ اعوذ باللہ کس قدر طاقتور کلمہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے انسان شیطان کے وسوسوں اور شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ دعا اللہ کی پناہ طلب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو دل کو سکون اور ذہن کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے بچنے کا اس کا حکم دیا ہے۔ اس کے پڑھنے سے عبادات میں خشوع اور خضوع بڑھتا ہے، غصہ کم ہوتا ہے، برے خیالات آنا ختم ہوتے ہیں۔ یہ دعا نفس کی پاکیزگی، ذہنی سکون اور روحانی طاقت کے حصول میں مدد دیتی ہے جو کامیاب زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو شروع میں آپ نے 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو تعداد بتائی جا رہی ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی ساتھ مل کر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور اس کا مطلب ہے کھولنے والی سورت۔ تو اس سے مقدر بھی کھلتا ہے، قسمت بھی کھلتی ہے، رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور اس سے بہت ساری چیزوں کے راز کھلتے ہیں۔ اور دیکھیے جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے، بھیک مانگنے کی غرض سے جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرنی ہے۔ گویا فقیر کا یہ کہنا ہے کہ گھر والا بڑا سخی ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کا پالنے والا وہ رب ہے، اس کی ذات ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے۔ تو جب ہم اس کا ذکر کریں گے، اس کا تذکرہ کریں گے تو ایک طرح سے اس کی شان اور عظمت کو بیان کریں گے، تو ناظرین ہم سب کی بات بن جائے گی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بزرگان دین کی عادتیں تلاوت قرآن پاک کے متعلق جداگانہ تھیں۔ یہ حضرات تو ایک دن رات میں 8 قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے، 4 دن اور 4 رات میں بعض حضرات ایک دن میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ تو ناظرین وہ لوگ کس درجے کس مقام پر فائز تھے، ورنہ تو قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ کئی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو عمل میں سب سے پہلے 10 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے اور ہر مرتبہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے اور خاتمہ آمین پر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین اب جو ترتیب میں سمجھا رہا ہوں اس ترتیب کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔
یہ بس ذہن میں رکھ لیں کہ اس عمل کو دل پر لکھ لیں، دل پر اتار لیں، اپنی نسلوں کو بتا دیں، اپنے بچوں کو بتا دیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اور مجھے دعائیں دیتے رہیں گے۔ جو شخص آج تک اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا تو کم از کم یہ وظیفہ ضرور کر لے۔ اگر زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو، عزت شہرت چاہتے ہو تو پھر جلدی کرنا، دیر مت کرنا، اس عمل کو ضرور کر کے دیکھ لینا۔ ناظرین، اب جو عمل کا طریقہ اور ترتیب بتا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ پہلی سورہ مبارکہ جو کہ قرآن مجید کی بھی پہلی سورت ہے اور اس کے 20 نام ہیں، سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھ کر بتایا ہے۔ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، یہ صرف دولت کے لیے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ ہر پریشانی سے نجات کے لیے یہ سورت بہترین سورت ہے۔ دیکھیے، اس لیے میں نے کہا کہ بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنی۔ تینوں سورتوں کے شروع میں آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ جتنی تعداد بتاتا جا رہا ہوں اتنی ہی تعداد میں آپ نے ہر سورت پڑھنی ہے، اور ہر سورہ مبارکہ سے پہلے آپ نے بسم اللہ بھی ضرور پڑھنی ہے۔ اس سے انشاءاللہ دنیا کے تمام مسائل، تمام مصیبتیں انشاءاللہ اللہ پاک دور فرما دے گا۔ واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے اور دیکھا کہ اس میں میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے استنجا کر کے واپس آئے، وضو کیا، اس قبر پر گزرے تو دیکھا کہ قبر میں نور ہی نور ہے، وہاں رحمت برس رہی ہے۔ یہ دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا مجھے اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا راز ہے۔ ارشاد ہوا یہ سخت گناہ گار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی حاملہ بیوی چھوڑی تھی، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا، استاد نے اسے بسم اللہ پڑھائی اور مجھے حیا آئی کہ ہم زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دیں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ تو ناظرین، بسم اللہ اتنی بابرکت اور طاقتور ہے، اور ایک روایت کے مطابق جس شخص کو سخت سے سخت مصیبت اور مشکل آ جائے 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر اندر تمام مصیبتیں اور پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور بڑی سے بڑی حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ایک ہی ویڈیو کے اندر میں آپ کو 2 عمل دے رہا ہوں اور دونوں ہی اتنے طاقتور، اتنے کمال کے عمل ہیں کہ یقین جانیے، آپ سمجھیے کہ دل کا راز بتا رہا ہوں۔ بڑی دیر سے میں نے یہ دل میں رکھا تھا، دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں یہ کسی کو بتاؤں، کیونکہ لوگ پھر محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر وظیفوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اس لیے رزق حلال کے لیے محنت کرنا بھی عین عبادت اور اولین شرط ہے، بشرطے کہ یہ رزق حلال کے لیے کوشش کی جائے، حرام کے لیے نہیں۔ رزق حلال کی تلاش میں نکلیے اور انشاءاللہ دیکھیں کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 7۔ دوزخ کے 7 اور زمینیں کتنی ہیں؟ 7۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے چکر کتنے لگاتے ہیں؟ 7۔ کنکریاں کتنی مارتے ہیں؟ 7۔ ہفتے کے اندر دنوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7۔ تو اس 7 کا عدد تو ہماری 7 نسلوں کو بدل دے گا، ہماری 7 نسلوں کو انشاءاللہ شاد و آباد کر دے گا۔ بس اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، پھر اس کے بعد محتاجی اور اس طرح کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص کو، اس کے میں نے کئی فضائل پہلے بھی آپ کو بتائے ہیں کہ یہ سورت ایسی ہے جس کو ایک بار پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اس کو 3 بار پڑھتا ہے اللہ اسے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ دل لگا کر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ سورہ مبارکہ اس بندے کے لیے شفیع بن جاتی ہے، سفارش کرنے والی بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی 10 بار پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
ناظرین، ایک صحابی اس صورت کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے اور اسے ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، چلتے پھرتے پڑھتے تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے جنازے میں اللہ پاک نے لاکھوں فرشتے بھیجے۔ تو جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ پاک نوری ملائکہ فرشتوں کو اس بندے کے جنازے میں شامل فرما دیتا ہے۔ تو یہ صورت پھر کتنی مبارک صورت ہوئی۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس عمل سے محروم رہ جاتا ہے تو اس کے سوا بدنصیبی کے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والا شخص اللہ کی غیبی مخلوق سے مدد حاصل کرتا ہے، اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرتا ہے۔ اور اب آخری سورہ مبارکہ بتانے لگا ہوں، اس کی تعداد بھی بتاؤں گا۔ براہ کرم بس اس عمل کی اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کو آخری نمبر پر پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین، یہ 3 آیات ہیں اور قرآن مجید کی دیکھنے میں سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے انتہائی بڑی اور بابرکت صورت ہے۔ اس کی فضیلت اور شان بہت زیادہ ہے، تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے دشمنوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب میرے آقا کو لوگوں نے سخت پریشان کر رکھا تھا اور حضور علیہ السلام انتہائی غم زدہ رہتے تھے، تو اللہ نے حضور کے غم کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا۔ اول و آخر جو درود پاک میں نے بتایا وہ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود و سلام پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب بھی جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے تو خوش دلی کے ساتھ پڑھا کرے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک خود سنتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھا کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے پڑھا کرے۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ راز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ ذریعہ ہے۔ اب جب آپ نے یہ عمل کر لیا تو اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی، عرض کیا، اے میرے رب، میں دعا کرتا ہوں تو اسے قبول فرما، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے، کوئی ایسی دعا سکھا دے کہ میں تیری بارگاہ میں جب بھی دعا کروں تو میری دعا قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ کلمات کہہ لیا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، ان کلمات کو جو بندہ بھی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ بھی یہ کلمات کہے تو میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کو اگر 7 آسمان اور 7 زمین کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو دوسرا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس قدر اس کلمے کی شان ہے، اس کی طاقت ہے۔ تو اسی طرح آپ نے سورۃ الکوثر کو 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اور ناظرین، ہو سکے تو حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ ضرور کر دیجیے گا۔ یقین جانیے کہ مٹی کو ہاتھ لگائیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میری تعظیم مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ درود شریف کے اس کلمے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اس کے 2 پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر، جس طرح اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ تو وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اور ناظرین، جس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کریں، اس بندے کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ تو آپ لوگ یہ عمل کیجئے، صورتوں کی ترتیب آپ کو بتا دی ہے، اس طریقے سے صورتیں پڑھنے کے بعد آخر میں ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام دکھ تکالیف کو دور فرمائیں گے۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ نے اللہ کے حضور دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں، تمام ضروریات پوری فرمائے، اور آپ کے جو مسائل ہیں اللہ پاک انہیں اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو،
آمین یا رب العالمین۔